خیر کا ارادہ، یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مطلب جس شخص کو دین کی سمجھ آ گئی تو اس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا، اور جس شخص کو دین کی سمجھ نہیں آئی، اٹس مین وہ دنیا کا پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ ایک جاہل انسان ہے۔ اکثرهم جاہلون، اکثرهم فاسقون، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اکثر ہیں جو فاسق ہیں، اکثر ہیں جاہل ہیں، اکثرهم لا یعلمون، اکثر ہیں جنہیں علم ہی نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے، ان کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ اور ہے اور ہمارے نزدیک اور۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح جج کرنا ہے کہ تاکہ ہم اللہ کی نظر میں خوبصورت بن جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم اٹھ جائیں، کہ اللہ ہمیں مقربین میں شامل کر لے۔ آخر ہمیں ان لوگوں کے راستے کو دیکھنا ہی ہوگا ہر صورت، کہ جن لوگوں جو لوگ جس راستے کے اوپر چل کر اللہ کے مقربین میں شامل ہو گئے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر صورت، ہر راستے سے ان کے راستوں کو جج کرنا پڑے گا جنہوں نے یہ راستہ اپنایا ہے۔ تو ہم اس کا پہلا جو سیڑھی ہے علم کی، وہ قرآن کو سیکھنا ہے۔ قرآن کو سیکھنے کے اندر سب سے پہلا درجہ قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا ہے۔ پہلا درجہ، سب سے پہلا درجہ۔ اگر کسی شخص کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا تو وہ تو گناہ گار ہو رہا ہے۔ ابھی اب دیکھیں، اب میں آپ اس کو واضح کروں گی گناہ گار کیسے ہو رہا ہے، ہم اس کو آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تو پڑھو اس کو جو اتاری ہے ہم نے تیری طرف کتاب، اور قائم رکھو نماز کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، یہاں پر آگے اتلو کا مطلب پڑھنے کی بات آگی۔ اب آگے دیکھیں اجر کیا ہے، کہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے آخر، وہ کیا ان کا ڈفرنس ہے باقی لوگوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارتا لن تبور۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، بے شک یہی لوگ ہیں وہ کہ جو ایک بڑی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہے۔ دیکھیں انسان نا دنیا کے اندر جو بھی تجارت کرتا ہے نا، جس بھی قسم کا کاروبار کرتا ہے، اس کے اندر پروفٹ بھی ہوتا ہے اور لوس دونوں ممکن ہے۔ اور اگر پروفٹ ہی پروفٹ ہے، ایک تجارت آپ نے کی ہے اور پروفٹ ہی پروفٹ ہے اور لوس نہیں ہے، تو وہ سود بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں خسارہ نہیں ہے، مطلب جو شخص اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کا کیا ہوگا، اسے خسارہ کی صورت ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز ہوگی، اب تھرڈ ہم نے جو بات دیکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر قیامت کے دن سفارش کرنے والی کوئی ایک چیز نہیں ہوگی، نہ نبی ہوگا کوئی اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہوگا۔ امیجن کیجئے جبریل امین کو 600 پر ہیں ان کے، جبریل امین ہیں 600 پر ہیں ان کے، اور فرشتوں کے سردار ہیں وہ، ان کا حکم آسمانوں کے اندر چلتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ انہوں نے، جبریل نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے۔ اتنے بڑے ذی القدر نبی فرشتے ہیں وہ، ان کا حکم چلتا ہے، آرڈر چلتا ہے ان کا آسمانوں کے اندر۔ اور پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتا۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے اندر فرما رہے ہیں کہ قرآن کی جتنی بڑی سفارش ہوگی اتنی نہ کسی نبی کی ہوگی اور نہ کسی فرشتے کی۔ اب ایک اور سکیری حدیث سنیں ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن ہر شخص کے بارے میں گواہی دے گا۔ اب وہ گواہی یا تو اس کے حق میں ہوگی یا اس کے خلاف ہوگی۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، مجھے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، مہجورا، مجھے بھول گیا تھا، یہ چھوڑ دیا تھا اس نے مجھے۔ لڑے گا قرآن اللہ سے کہے گا اسے جو ہے نا وہ جہنم کے اندر پھینکو، اللہ اسے جنت میں نہیں گرانا۔ اور جو شخص قرآن کو پڑھتا ہوگا، قرآن اس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ سے کہ یا اللہ، اور تب تک حدیث میں آتا ہے کہ تب تک اس شخص کو وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتا رہے گا جب تک اس شخص کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر چوائس ہماری ہے، ڈیسیجن ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے ہیں۔ ہدینہ ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، اما شاکرم، یا تم شکر کرنے والے میں سے بن جاؤ، یا تم رائٹ پاتھ کے اوپر چلنے والے میں سے بن جاؤ، یا اما کفورا، تمہاری مرضی، تم کفر کرنا چاہتے ہو تو موسٹ ویلکم، جاؤ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، الغنا،
الغنی، بے نیاز، مطلب اللہ کو پرواہ نہیں ہے ہماری، اگر ہمیں اللہ کی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کچھ انسان کو نیکی کرتا ہے تو فلنفسی، وہ صرف اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اور جو کہ برائی کرتا ہے تو فلنفسی، وہ بھی اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ قرآن شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قرآن کو شروع کرنے کی شرائط میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلی بات، اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ اگر نیت خالص نہیں ہے نا آپ کی یہ سوچ ہے کہ میں کسی کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں قرآن کورس، یا میں جو ہے نا فلاں کو بھائی بتانے کے لیے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں نے تو جو ہے نا نیکی کا سفر شروع کر دیا ہے، یا میں جو ہے نا لوگوں میں اپنا ایک مقام بناؤں کہ میں تو کلاس لے پڑھتی ہوں یا میں نیک ہوں، اس طرح کا اگر لوگوں کی شہرت کے لیے کر رہے ہیں تو واللہ سب سے پہلے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں۔ وہ عالم جو اس وجہ سے علم حاصل کرتا ہے کہ لوگوں میں شہرت کرے، تو میں سب سے پہلے وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم کے نچلے درجے میں جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے نیت خالص کر لیں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ پڑھانے والا بھی اپنی نیت خالص کر لے کہ وہ صرف اللہ کے لیے پڑھا رہا ہے، اپنا کوئی ٹیکا بنانے کے لیے، اپنی کوئی اپریسیشن کے لیے نہیں پڑھا رہا، اور پڑھنے والا بھی یہ نیت خالص کر لے کہ وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کنسسٹنسی، خلوص، پھر کنسسٹنسی۔ دیکھیں قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نا بہت بہت قدردان ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا میں کال پڑھ رہی تھی کچھ دنوں پہلے، کتاب کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے گناہوں کے اثرات، اس کے اندر وہ ایک کال ذکر کرتے ہیں امام حسن بصری کا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیور ہے، بہت زیادہ غیور ہے، کہ جو شخص اس کی اطاعت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو شخص اللہ کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ کوئی فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے لیٹ گو نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ جو ہے نا پورا پورا حساب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو دیکھیں ہم نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیت خالص کر لیں گے تو اب سنیں پھر اجر بھی کیا ہوگا نا انسان کا، انسان کا اجر بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ فرمایا کہ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لإصحاب، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے روز قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اب ایک اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن نے میرے ذکر سے اور سوال کرنے سے مشغول کر دیا، مینز کیا کہ وہ شخص ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے، مینز جب بھی فری ٹائم ہے تو وہ قرآن پڑھتا ہے، کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ قرآن پڑھتا ہے۔ دیکھیں ہمارا، اور یقین کریں میں ایک شیخ کو کہتے سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آج جو ہمارا تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ ہے نا، کہ ہم ہر منٹ کے بعد، ہر نماز کے بعد، اور ہر 2-4 منٹ کے بعد آن کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اینی اپڈیٹس تو نہیں ہے، تو وہی سیم تعلق صحابہ کا قرآن کے ساتھ، کہ وہ اس طرح دیکھا کرتے، اس طرح پڑھا کرتے تھے قرآن کو۔ تو بھی دیکھیں کیا ہے، یعنی اس انداز کے اندر وہ شخص پڑھ رہا ہے۔ تو حدیث ہے سنیں، نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں گا، یعنی ایک شخص ہے مانگ رہا ہے جو، اور ایک شخص کو بن مانگے ایک چیز مل رہی ہے، فرق دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس شخص کو بن مانگے عطا کروں گا، اور کلام الہی کی فضیلت تمام کاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ! کس قدر فضیلت ہے اللہ کی! کیا بات ہے! جو ہے نا کیا اللہ اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ رب تو رب العرش العظیم ہے۔ اب دیکھیں ایک اور نیکسٹ حدیث سنیے، کیا خوبصورت حدیث ہے یہ۔ میں حدیث آپ لوگوں کو آج اس لیے سنا رہی ہوں، یہ ہمارا آج انٹروڈکٹری سیشن ہے، تاکہ ہمیں ایک موٹیویشن پیدا ہو کہ ہم جو سفر شروع کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس سفر کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ جب انسان کو کسی سفر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے نا تو اس کا تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی کنسسٹنسی امپروو ہوتی ہے، اس کی کوشش کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کو نہیں کہتی کہ یہ سفر آسان ہوگا، بہت سی اسٹوڈنٹس کے لیے سفر اسہل التجوید بہت مشکل ہوتی ہے تجوید کرنا۔ ہم اپنے دور کے اندر بھی آپ یقین کریں گے، میں نے جب یہ پڑھا تھا نا تو میں نے اپنے شیخ سے یہ سوال کیا کہ آپ اتنا کچھ ہمیں پڑھا دیا ہے، اتنے زیادہ اصول ہمیں پڑھا دیے ہیں، اب انہیں یاد کرنے کا بھی طریقہ ہمیں بتا دیں۔ تو وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو نا اس کے لیے تو آپ کوشش جاری رکھیں، دعا کریں۔ اور انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ دعا کیا کریں کثرت سے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آپ یقین کریں گے واللہ میں نے وہ دعا شروع کی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کب تجوید پڑھی اور کب تجوید میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہو گیا، اور الحمدللہ بتوفیق اللہ بفضل اللہ تعالی آج میں آپ کو یہاں پر ہم لوگ اکٹھے مل کر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔
یہ اللہ کا کرم ہے نا. تو جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی بھی ہمارے راستے کی طرف جہد کرے گا، کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اسے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیں گے. یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی کیا ہے؟ کوشش. اگر آپ کہیں گے کہ صرف کوشش کے بغیر دعا سے ہو جائے گا کام، تو اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے کہ ایک شخص کو وہ چیز عطا کر دے بن کوشش کیے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اب ہم یہ لاسٹ حدیث آپ سنیے گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا تعارف پڑھیں گے، اور پھر ہم نے آپ کا انٹروڈکشن بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا لیں گے انشاءاللہ. اچھا جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. کیسا تاج پہنایا جائے گا؟ ایسا تاج کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، کہ اگر آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، بس کیا گمان ہے تمہارے اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے، یعنی خود پڑھنے والا ہے، خود قرآن کو سیکھنے والا ہے. تو وہ گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں سورج کی روشنی کے مانند ہے. اگر کسی شخص کے گھر میں سورج آ جائے یا چاند آ جائے تو امیجن کریں کس قدر روشنی ہوگی. کوئی ایک چیز بھی اس کے گھر کی سائے کے اندر ہوگی؟ اس قدر عظمت ہے قرآن کی، اس قدر عظمت. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی نا اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے. اللہ کا ایک نام ہے الشکور. شکور کا مطلب ہوتا ہے قدردان، بہت قدر کرنے والا. اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ، اگر آپ لوگ اللہ کے لیے وقت نکال رہے ہیں اپنی انتہائی مصروف دنوں میں سے، انتہائی مصروف ٹائم میں سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ یقین کریں گے آپ کی 23.5 گھنٹے جو آپ لوگ باقی زندگی گزار رہے ہیں اس میں آپ کی برکت آ جائے گی، بہت برکت. اور یہ چیز میں نے خود الحمدللہ اپنے اوپر تجربہ کی. یہ چیز جس وقت کے اندر، جس دور کے اندر میں حفظ بھی کر رہی تھی اور ساتھ یونیورسٹی پڑھتی تھی، تو آپ یقین کریں گے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں وہ اسائنمنٹس جو میری یونیورسٹی کے اندر ہوتی تھیں، اور وہ باقی جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اس کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے تھے کہ کیسے ہوگا یہ، کی چیز کیا ہوگی، ہم تو سارا سارا دن بیٹھے رہے اور ہمیں تب جا کے ہوا ہے. اور میں اس وقت سوچ رہی تھی الحمدللہ کہ یار میری کیا اوقات ہے. مطلب میں کوئی اتنی ذہین نہیں ہوں، میں کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری بچی نہیں ہوں. اور یہ صرف واللہ صرف قرآن کی ایک عظمت ہے کہ میرا وہ سب سے پہلے الحمدللہ کام ہو رہا ہوتا تھا، یا میرا وہ اتنا آسان کام کہ ایک شخص جو ہے نا، باقی اسٹوڈنٹس گئے ہیں تو انہیں لائنوں میں لگنا پڑا ہے، یا کہیں جا کے بہت مشقت کرنی پڑی، اور میرے لیے الحمدللہ اتنا آسان کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کہ جیسے گئے ہیں اور جو ہے نا وہ آگے اتنے سارے لوگ مل گئے کہ جی جی آئیں آپ کو کرواتے ہیں. سبحان اللہ. یہ واللہ یہ چیز صرف قرآن کی برکت ہے. اور یہی سیم بات ہمارے ایک استاد ہیں، شیخ استاد عزیز الرحمان. وہ ابھی پرسوں چوتھ کی ہماری کچھ عرصہ دن پہلے ہماری کلاس کے اندر یہی ذکر کر رہے تھے کہ میں اپنی زندگی کے اندر قرآن کی برکت محسوس کرتا ہوں. تو یہ صرف ان کو پتہ لگتی ہے جو قرآن کو پڑھتے یا پڑھاتے ہیں بس. اگر آپ علم لینے والے بن رہے ہیں تو آپ اس کو خود ایکسپیرینس کریں گے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ تعالی. دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے قاری سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جا اور اونچی اونچی درجوں پر پڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھو جیسے دنیا میں تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے. تمہارا جنت میں آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تم قرآن پڑھتے پڑھتے ٹھہر جاؤ گے. اللہ اکبر. کس قدر خوبصورت چیز ہے. تو قرآن پڑھنا ہے کہ تب تک کے لیے، تب جب تک ہم جنت میں نہیں پہنچ جاتے. ہماری منزل انشاءاللہ جنت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. اللہ اکبر. تو یہ چیز ہے انسان کا، یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک سفر ہے کہ ہم مسافر ہیں، اور یہ ہماری دنیا آزمائش ہے. اچھا جی. الحمدللہ. ہماری جو کتاب ہے، سب سے پہلے ہم اس کا نام پڑھتے ہیں. ہماری کتاب کا نام ہے اسہل التجوید فی القرآن المجید. اسہل التجوید، اسہل التجوید فی القرآن المجید. اسے دہرائیں اور پھر مجھے ایک ایک مائک آن کر کے سناتے جائیں. اسہل التجوید فی القرآن المجید. اسهل التجوید فی القرآن المجید. سسٹر جویریہ اپنا مائک، اپنا کیمرہ آف کر دیجئے پلیز. اسهل التجوید فی القرآن المجید.
जल्दी जल्दी सुनाते जाएं। असहलुत तजवीद फिल कुरानिल मजीद, असहलुत तजवीद फिल कुरानिल मजीद। असहलु तजवीद फिल कुरआनिल मजीद। असहलुत तजवीद से सना दोबारा पढ़ें, असहलुत तजवीद, ता को शद के। असहलु तजवीद फिल कुरआनिल मजीद। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। असहलु तजवीद फिल कुरानिल मजीद। जो जो सुनाता जाए हैंड रेज करता जाए। बाकी सब भी सुनाएं, जल्दी जल्दी सुनाएं, शाबाश, सबसे सुनना है, किसी को नहीं छोड़ना पीछे, जल्दी जल्दी सुनाएं, शाबाश। असहलुत तजवीद फिल कुरानिल मजीद। असहलु तजवीद फिल कुरानिल मजीद। ठीक है, कुरान को लंबा करें, सिस्टर सैरिश, कुरान को लंबा करें। असहलुत तजवीद फिल कुरानिल मजीद। असहलु तजवीद फिल कुरानिल मजीद। फिल कुरानिल मजीद, ठीक हो गया, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु बिकुम। अच्छा जी, ये हमारी जी। किताब है जो हमने पढ़नी है। इस किताब के कौन तालीफ को किनकी है ये? तालीफ है ये कारी मोहम्मद याहिया रसूल नगरी की। नाजिम है ये दारुल कुर्रा जामिया अजीज साहिवाल के। और इसके ऊपर जो ये जो कारी हैं, जिन्होंने लिखा है, ये मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं जिन्होंने किताब लिखी है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। तजवीद के ऊपर पढ़ाई जाने वाली सब किताबों में बेहतरीन किताबचा है ये। छोटी सी किताब है लेकिन इसको बहुत कंसाइज किया हुआ है। बड़ी किताब नहीं है कि इसे जो है ना पढ़ने में मुश्किल हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो तजवीद की अहमियत है, कि तजवीद की अहमियत क्या है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावती। वो लोग जिनको हमने किताब अता फरमाई, वो इस तरीके से इसकी तिलावत करते हैं जिस तरह तिलावत करने का हक है। हक का तिलावती, तिलावत का हक। इसका मतलब है कि तिलावत करने का कुछ हक है, कुछ उसूल है, कुछ तरीके हैं, कुछ शराइत हैं जो अल्लाह ने तय की हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसे अपनी मर्जी से पढ़ते जाएं और कहें कि हाँ ये ठीक है। नहीं, हरगिज भी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, वरत्तिल कुरान तरतीला। कुरान को, ए नबी के वसल्लम, तुम्हें मैं हुक्म दे रहा हूँ, कुरान को खूब ठहर ठहर कर तजवीद से पढ़ो। क्या तजवीद किया है? कि हर हर हरफ जो है वो अलग अलग मालूम हो। लेकिन हम तजवीद की पूरी एक अलग डेफिनेशन है, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अल्लाह फरमाते हैं, कुरान अरबियन गैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तकून। वो कुरान जो अरबी में है, इसकी अरबी इबारत हर किस्म की कजी और खामी से पाक है। बुखारी निसाई की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा। कुरान को अरब के लब लहजे के मुताबिक पढ़ो, यानी अरबों की तरह मखारिज निकाल कर, मखारिज और सिफात अदा करो। अब देखें, हम ये वाज़ेह करते हैं कि कुरान तजवीद से पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब देखें, एक लफ्ज़ है अरबी के अंदर, एक होता है कौफ, ठीक है, ये दो नुक्तों वाला, और एक होता है काफ, कबूतर वाला। ठीक है, एक कौफ कैंची वाला जो मोटा पढ़ा जाता है, और एक होता है काफ पतला जो बारीक पढ़ा जाता है, कबूतर वाला काफ, और एक कैंची वाला काफ। ठीक है, अब एक लफ्ज है कुरान के अंदर, कौफ लाम बा, कल्ब। ठीक है, कल्ब का मतलब होता है दिल। ठीक है, अब अगर ये काफ ये कल्ब पतले वाले काफ के साथ आ जाए, अगर ये कल्ब पतले वाले काफ के साथ आ जाए, जिस तरह हम पढ़ते हैं, अगर हम इसको पढ़ें कल्ब, तो इसका मतलब बनता है कुत्ता। अब बताएं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर कोई लड़की, कोई शख्स इसको पढ़ता है कल्ब, तो बताएं कि मतलब क्या से बन गया। अल्लाह ताला तो कह रहे थे कि दिलों का इत्मीनान किसमें है? अल्लाह के जिक्र में। तो हमने क्या बना दिया उसका मतलब, कौफ से कल्ब दिल, और काफ से कल्ब कुत्ता। इमेजिन कीजिए, अभी क्या है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है मखारिज का। ये हम कैसे सीखेंगे कि मोटी आवाज कैसे निकालनी है, पतली आवाज कैसे निकालनी है, मखारिज कैसे हैं, कौन सा लफ्ज किस मुंह के किस हिस्से से अदा होगा, जुबान कहाँ लगेगी तो क्या लफ्ज अदा होगा, हलक कहाँ से हिलेगा, कहाँ से वाइब्रेशन होगी तो कौन सा लफ्ज अदा होगा।
جیسے اب میں مثال کے طور پہ آپ کو یہ چھوٹی سی بات بتا رہی ہوں، لیکن اس پریشان نہیں ہو جانے سے، یہ آگے آپ لوگ خود پڑھیں گے، خود سیکھیں گے اور خود مجھے سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بار بار، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اب دیکھیں ہمارا حلق ہے، اب ہمارا حلق دیکھنے میں صرف پورا ایک حلق ہے چھوٹا سا، لیکن عربی کے اندر، مخارج کے اندر، تجوید کے اندر اس کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں: اقصا الحلق، وسطی الحلق اور ادنا الحلق، اور ان سے ڈفرینٹ ڈفرینٹ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، جیسے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہ میں نے یہ جو چاروں الفاظ، یہ جو 6 میں نے نکالے ہیں مخارج، 6 حروف پڑھے ہیں میں نے، یہ میں نے الگ الگ حلق کے حصوں سے پڑھے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا یہ، دیکھیں حمزہ ہا پڑھا میں نے منہ کے آگے والے حصے سے، ٹھیک ہے، ادنا الحلق سے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے پڑھا عین ہا وسطی الحلق سے، غین خا میں نے پڑھا اقصا الحلق سے، جو کہ سینے کے قریب والا حصہ ہے۔ تو یہ اس قدر ضروری ہے سیکھنا کہ یہ پہلی سیڑھی ہے علم کی۔ میں تو تجوید کو حفظ سے پہلے سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو حفظ کروانا چاہتا ہے تو وہ بہت غلط کرے گا اگر وہ بنا تجوید پڑھائے اس کو حفظ کروا دے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ کا بچہ پورا حفظ پڑھ جائے گا، پورا حفظ کر جائے گا، بٹ وہ قرآن کو غلط پڑھے گا اور گناہ۔ آپ کو یقین کریں گے، ہم اس سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب کتاب کو پڑھیں گے تو قرآن نے لکھا ہے کہ جو شخص بغیر تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے وہ شخص ثواب کے بجائے گناہ کما رہا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں نا انہوں نے کیسے اس کو کہا ہے، خود آپ انصاف کیجئے کہ ایک ہے قلب اور ایک ہے قلب، قلب سے دل اور قلب سے کتا، تو یہ پھر گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے بہت سارے، اب جیسے اب آگے ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص نے پڑھا للفقراء، اب یہ آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تو اس نے یہ پڑھا للفقراء، تو اب وہ حضرت عبداللہ بن مسعود غصے کے اندر آ گئے اس بات پر، اور انہوں نے کہا کہ یہ لفظ ایسے نہیں، بلکہ پھر اس کو مد سے پڑھا انہوں نے پڑھا للفقراء، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سکھایا ہے، اس طرح نہیں جس طرح تم پڑھ رہے ہو، اور انہیں غصہ آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس قدر اہمیت ہے قرآن کی، اس قدر اہمیت ہے تجوید کی، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب نے پوری کوشش کرنی ہے، اپنا پورا دل لگا کر، پوری کوشش کے ساتھ، اللہ سے دعا کے ساتھ ہم نے اس کو شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو سیکھنا ہے اور خوب محنت کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے نا پہلی بار میں سمجھ آ جائے، اگر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آئی ایم آلویز دیر فار یو، آپ لوگ 1000 دفعہ پوچھیں گے، میں 1000 دفعہ بتانے کو تیار ہوں، مجھ سے پرسنل میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں پرسنل میں بتا دوں گی، گروپ میں پوچھنا چاہتے ہیں گروپ میں بتا دوں گی، لیکن آپ یقین کریں ہمارے شیخ صاحب نے نا، جب یہ ہمارا تجوید کے شروع ہوئی تھی نا کلاس، تو انہوں نے پہلے دن ہمیں ایک بات کہی تھی، وہی میں اپنے ہر بیچ کے اندر ریپیٹ کرتی ہوں بات کو، کہ دیکھیں تجوید کی کلاس کے اندر نا آپ کو بولنا پڑے گا، حدیث کی کلاس میں میں خود بولوں گی، تفسیری کلاس میں خود بولوں گی، اذکار میں بھی آپ کو بولنا پڑے گا، یہ 2 کلاسوں میں بولوں گی، اور 2 کلاسوں میں آپ کو بولنا پڑے گا، ایک بولنا پڑے گا آپ کو اذکار جب ہم حفظ کریں گے وہ دعائیں سنانی پڑیں گی مجھے، اور ایک بولنا پڑے گا آپ کو تجوید کی کلاس میں۔ اگر آپ شرماتی ہیں، یہ شرما رہی ہیں، آپ کو ہیزیٹیشن ہے، تو آپ یقین کیجئے آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے نا کہ آپ کسی کے سامنے غلط پڑھ دیں، دیکھیں ہر شخص ماں کے پیٹ سے نہیں سمجھ کر آتا، پڑھ کر آتا، ہر شخص سیکھتا ہے، ہم ہر روز سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہی ہوں، ہر شخص سیکھ رہا ہے، تو اس لیے ہر قسم کے آپ نے ہیزیٹیشن کو سائڈ پہ رکھنا ہے، بے شک غلط پڑھے لیکن سنانا لازمی ہے۔ اور یہ آپ یقین کریں گے ہمارے بیچ کے اندر صرف وہی لڑکیوں کو اچھا قرآن پڑھنا آیا جنہوں نے جو استاد کو سنایا کرتی تھی، جو استاد کو مائک آن کر کے سنایا کرتی تھی، انہوں نے ہی سیکھا اینڈ تک، اینڈ سیمسٹر کے اینڈ تک، پیپر دینے تک انہی لڑکیوں کے نمبر اچھے آئے، اور انہوں نے ہی سیکھا جو سنایا کرتی تھی، اور جو مائک بند کر کے چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی انہوں نے نہیں سیکھا، انہیں نہیں آیا، کیونکہ پریکٹس ہوتی ہے یہ۔ آپ کو گروپ میں اپنا کام بھی بھیجنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا بھی پڑے گا، آپ کو مجھے یہاں پر ایک ایک لڑکی کو سنانا بھی پڑے گا، سنائیں گے نا انشاءاللہ؟ I'm waiting your answer۔ جی جی انشاءاللہ 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 سب ضرور، لوگ بولیں انشاءاللہ، آپ سب سنائیں گے، ہم سب سنائیں گے۔ انشاءاللہ ہم سب سنائیں گے۔ انشاءاللہ سب سنائیں گے۔ جی انشاءاللہ سب سنائیں گے۔ عرفہ آپ نہیں سنائیں گی؟ سہرش آپ کی آواز آئی ہے؟
جی جی چلیں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. بارک اللہ بکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ عزتیں عطا فرمائے، محبتیں عطا فرمائے، کامیابیاں، اور اللہ تعالیٰ علم سے نوازے، ایسا علم جو دل میں راسخ ہو جائے، اور ایسا علم جو اللہ کے ہاں بلندیوں کا کی وجہ بنے، بلندیوں کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے اور عمل عطا فرمائے. علم جب تک عمل نہیں بنتا تو وہ علم کورا کورا کاغذ ہے. علم جب تک عمل میں نہیں ڈھلتا تب تک وہ ردی ہے. تو ہم نے علم سیکھنا ہے عمل کے لیے. اور علم ہم یہ جو کتاب پڑھیں گے، جب تک اس کتاب کو آپ لوگ اس نیت سے نہیں پڑھیں گے کہ ہمیں اس پہ اسے قرآن پر اپلائی کرنا ہے، تب تک آپ کو یہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں پوری اپنی کوشش کروں گی کہ ہم اس کو ایک ایک لڑکی کے سے ہم سب سسٹرز جو ہے نا، اس میں پوری کوشش کریں گے کہ اکٹھے مل کر پڑھیں اور اچھے سے اس کو پڑھیں، اچھے سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بار نہیں آئے گا، دو بار دوسری بار آ جائے گا، دوسری بار نہیں تیسری بار آ جائے گا. پریشان نہیں ہونا بس. یہ نہیں کہنا کہ مشکل ہے، لگے گا مشکل لیکن کہنا نہیں ہے مشکل لگے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں پیدا فرمائیں آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.